بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کا آغاز بھی کیا تھا۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ بہت مقدس ترین ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور اسی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے انہیں تابوت سکینہ عطا کی جو کہ ایک مقدس صندوق تھی۔ اس میں انبیاء اکرام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں۔ اس صندوق کے بدولت یہ قوم ہر میدان میں فتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا جس سے 900 قبل مسیح آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل بہت ہی عظیم و شان اور مضبوط تھا جسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہیں پہ اس تابوت کو رکھ دیا گیا اور کسی عام شخص کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے وہاں سرکشی شروع کر دی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پہ حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہنے لگی اور لاکھوں یہودیوں کو سرے عام قتل کر دیا گیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگاموں کے درمیان وہ مقدس صندوق کہیں غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اسے بخت نصر نے کہیں دفن کروا دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کو کہیں چھپا دیا گیا۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پہ اتر آئی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کے نازل ہوا جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا اور تمام مذہبوں کے لیے یروشلم کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے۔ بالآخر 19ویں صدی کے وقت جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ بسایا گیا اور عربوں کو ایک نہ ختم ہونے والی خانے جنگی میں جھونک دیا گیا۔ آج یہ یہودی ریاست اسرائیل قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کروانا چاہتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھونچ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پہ صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصیٰ کھڑی ہے۔ 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے قبلہ اول کی طرف سرنگیں کھودنا شروع کر دی جسے مسجد اقصیٰ کو بہت سارے نقصانات پہنچے۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی کھدائی کی آڑ میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھود دی ہے جو مسجد کے اندرونی حصوں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اسی جگہ اس کی ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ حدیث کے مطابق وہ شخص کوئی اور نہیں دجال ہوگا۔